سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 155۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے چلے گئے، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، انما استزلهم الشیطان، بلا شبہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض ان کوتاہیوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ پاک ان کو معاف کر چکا ہے، ان اللہ غفور حلیم، کوئی شک نہیں اللہ بہت بخشنے والے بڑے ہی حوصلے والے ہیں۔ غزوہ احد کے سلسلے کی تقریباً آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات اس کے مختلف مناظر، اس وقت میں کیا صورتحال تھی، کس طرح فتح ہوئی، کیسے پھر وہ فتح شکست میں بدلی، اور پھر کیا علام آزمائش اور کیسا ایک زبردست حال آیا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین پر، اور اس صورتحال کے باوجود ان کا جمع رہنا، ڈٹے رہنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنا، قربان کرنا، یہ ساری چیزیں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں کچھ لوگوں کا میدان سے جانے کے اوپر غور کرنا یا جانے کے لیے سوچ و بچار کرنا، یہ کوئی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ انسان ہے، انسان سے ایسی لغزشیں بھولیں ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے مشکل حالات میں انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ میں اپنا بچاؤ کیسے کر لوں۔ یہ بات بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے دل میں پیدا ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی دو وجہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک وجہ تو پہلے گزشتہ آیات میں آپ سماعت فرما چکے کہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، اللہ پاک نے آزمایا، امتحان لیا۔ دوسری وجہ یہاں یہ ارشاد فرمائی، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور اس پھسلانے کا سبب اور وجہ یہ بنی ببعض ما کسبوا، انہی کی کچھ کوتاہیاں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک کوتاہی، ایک لغزش، ایک بھول، ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے،
ایک نیکی بندہ کرے اللہ اس کو اور نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ نیکی کی قبولیت کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان برائی کی طرف جائے گا تو ایک برائی اور کئی برائیوں کا ذریعہ بنے گی، وہ ان کی طرف کھینچے گی۔ تو ایک کوتاہی اور لغزش یہ ہوئی کہ وہ جماعت جس کو آپ نے جبل رمات پہ مقرر کیا تھا اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، وہ آپ کے حکم کی جو اس کی لمٹ تھی اور جو اس حکم کا ایک اینڈ تھا کہ کب تک حکم ہے، اس میں وہ اختلاف میں پڑ گئے اور کچھ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، کچھ وہیں پہ کھڑے رہے، جس کے نتیجے میں فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی، اور پھر اسی کے نتیجے میں سارا ہلہ مچا، اور اسی کے نتیجے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شہید ہوئے، زخمی ہوئے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور پھر کچھ لوگوں نے میدان سے جانے کا سوچنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے یہ جو ان کی سوچ بنی، یہ جو میدان سے نکلنے کا ذہن بنا، یہ اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ شیطان کو ان پہ حاوی ہو گیا اور قابو پا گیا شیطان پر۔ صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات لکھی کہ جب یہ ہلہ مچا اور اس ایک بھگدڑ کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے بعض کے دلوں میں یہ سوچ آئی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، تو وہ سوچ اس لیے آئی کہ جب محسوس ہوا کہ اب ہماری جان ہی جائے گی، شہادتیں ہی نصیب ہوں گی، تو شیطان نے پرانے گناہ دل دماغ میں ڈال دیے، وہ زمانہ جاہلیت کے کہ تم نے تو یہ گناہ کیے تھے، تم نے یہ گناہ کیے تھے، ان گناہوں کے ساتھ شہادت اللہ سے ملاقات ہوگی تو گناہوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے، لہذا پہلے واپس جاؤ، جا کے توبہ کرو، معافی مانگو، سارے گناہ معاف کروا کے پھر آ کے شہید ہو جانا۔ یہ بات شیطان نے دل میں ڈال کر ان کو میدان سے ہٹانا چاہا، لیکن میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے میدان سے گیا کوئی نہیں، جانے کا سوچا ضرور، لیکن ساتھ ہی جب یہ بات سامنے آئی کہ آپ تو زندہ ہیں اور آپ موجود ہیں، کیونکہ افواہ تھی کہ شہادت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جو یہ بات کانوں میں پڑی، جو جانے کا سوچ بھی رہے تھے وہ بھی سمٹ کے آپ کے پاس واپس آ گئے۔ اللہ پاک نے ان سب کے باوجود فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے جانا چاہ رہے تھے اس دن، جس دن دونوں جماعتیں مٹ بھیڑ ہوئی، آمنے سامنے ہوئی، جس دن یہ لڑائی اور یہ ٹکراؤ کا منظر پیش آیا، اللہ پاک فرماتے انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلانا چاہا ببعض ما کسبوا، ان کے بعض کاموں کی وجہ سے، لیکن وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو ذرا غور کریں، دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا تذکرہ جب بھی انسان کرے اچھائی کے ساتھ کرے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے، عقائد نصفیہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں لکھا ہے وَكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کا تذکرہ جب بھی کیا جائے خیر کے ساتھ کیا جائے، خیر کے بغیر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے۔ آج اللہ معاف کرے بعض لوگ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں اور صحابہ کی عیوب بینی بھی کرتے ہیں، صحابہ کی لغزشوں، ان کی کوتاہیوں کو
بڑے مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ تو سنی وہی کہلائے گا، اہل سنت والجماعت، جماعت حق کا فرد وہی کہلائے گا جو صحابہ کی عظمتوں کو دلوں میں رکھے گا، صحابہ کی لغزشوں کو اچھالے گا نہیں، ان کی کوتاہیوں کو مزے اور مثالیں لگا کر بیان نہیں کرے گا، بلکہ ان کی لغزشوں، ان کی کوتاہیوں پہ پردہ ڈالے گا اور ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہی کرے گا۔ ہم فیصلہ کرنے والے تو ہے نہیں ہیں، فیصلہ کرنے والا تو کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور جو کمیوں کوتاہیوں کے باوجود بھی کہہ چکا ہے، اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کی باتوں کو بیان کرنے والے؟ ہمارے لیے معافی کا اعلان نہیں ہے، ہماری معافی ہوگی نہیں ہوگی اللہ جانتا ہے، کسی کو اپنی معافی کا یقین نہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ جماعت ہے جن کی یقیناً معافی ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور بے شک اللہ پاک بڑا ہی بخشنے والا، حلیم، بڑا ہی بردبار ہے، غلطیوں پہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ ہمارے ساتھ بھی آج دیکھ لیں معاملہ یہی ہے، ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن فوری پکڑ نہیں ہوتی۔ بعض صحابہ کو بھی بھونک جاتے ہیں لیکن اللہ پاک فوری گرفت نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی اپنے گناہوں کا سوچنا چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت بڑی عظیم جماعت ہے، ان کے بارے میں دلوں میں بال برابر بھی میل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو صحابہ کی عظمتوں کو دلوں میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غزوہ احد کے یہ جتنے سبق ہیں اللہ ہم سب کو ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني